تم مؤمنین، اگر یہ دین پر چلنے والے ہوں گے پورے پورے تو پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ صرف دنیا میں اللہ کیا کرے گا اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں۔ اگر تم پر کوئی دشمن چڑھ آتا ہے تو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر میرے ذمے ہے میں تمہاری مدد کروں، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ساری دنیا تم پہ چڑھائی کر دے اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح ساری کتابوں میں ہے، لن یغلب 12، تو کسی بھی غیر مسلم کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں قبول نہیں کروں۔ وہ فی الآخرۃ من، دنیا میں صلہ دے گا، نمتعہم قلیلا، دنیا میں ہم ان کو صلہ دیں گے، اس لیے کہا وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں ہم ان کو ناکام کر دیں گے، وہ خسارے میں۔ دنیا میں اپنی نیکی کا کچھ صلہ وہ پائیں گے، قل تمتعوا، خود اللہ بھی کہہ رہا ہے نفع اٹھا لو میں دے رہا ہوں، لیکن موت کے بعد اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم تو بہت اچھے کر رہے تھے، حبطت اعمالہم، لیکن ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی قیمت نہ لگائی۔ یہ ایک قانون ہو۔ دوسرا قانون، جو دین پہ چلنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر وہ پورے دین پر چل رہے ہیں تو پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے انتم الاعلون، تم سب سے بلند رہو گے، تم سب سے عزت والے ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر یہ دین پر چلنے والے ہوں گے پورے پورے تو پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ صرف دنیا میں اللہ کیا کرے گا اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں۔ اگر تم پر کوئی دشمن چڑھ آتا ہے تو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر میرے ذمے ہے میں تمہاری مدد کروں، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ساری دنیا تم پہ چڑھائی کر دے اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح ساری کتابوں میں ہے، لن یغلب 12,000 من قلت، 12,000 اگر مسلمانوں کی تعداد ہو پوری دنیا میں، صرف 12,000، اور باقی ساری دنیا کا باطل ایک طرف ہو، تو انہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہوگی۔ اگر 12,000 کو شکست ہوئی ہے 12 لاکھ کے مقابلے میں یا 12 کروڑ کے مقابلے میں، تو شکست کی وجہ اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے کمی نہیں ہے، شکست کی وجہ ان کا اللہ سے تعلق کا ٹوٹنا یا ان کے اندر گناہوں کا پایا جانا، ورنہ 12,000 مسلمان ساری دنیا کے لیے کافی، پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، ویسے تو ایک مسلمان ہو تو اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا جب اللہ ساتھ ہو۔ نبی ایک ہی تو ہوتا ہے، اکیلا نبی ہوتا ہے، اور سارا کفر اس کے سامنے ہوتا ہے، اور ہود علیہ السلام تو ایسی قوم کے سامنے آئے تھے جن کے قد اس پلر کو دگنا کرو تو تب جا کے ان کا قد بنتا تھا، اتنے قد آور قوم تھی کہ 30 40 ہاتھ، یعنی کوئی 60 فٹ ان کا قد بنتا تھا، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے لشکر کی بجائے ایک بھیجا، صرف ہود، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ہود کو بھیجا، تو سارے مل گئے لیکن ہود علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، تو یہاں بطور سبب یہ معجزات کا جہان نہیں، نبیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے اور امت کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام خصوصی چلتا ہے اور عام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام عمومی چلتا ہے۔ ہمیں مکڑی کے جالے سے اللہ نہیں چھپا، ایک قلعہ 1 سال لے گیا تھا، تو اس کے سردار ہرمزان پکڑا گیا، زندہ پکڑا گیا،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے مدینے بھیجو۔ جب وہ مدینے پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو؟ جب ہمارا تمہارا مقابلہ تھا تو ہم تمہیں اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں لکھتے تھے، جب تم نے اللہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے؟ یہ ایک مجوسی ایرانی سردار کی بات تھی، جب اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے؟ پھر وہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، حضرت عمر کے بڑے اچھے ساتھیوں میں وہ شمار ہوتے رہے رحمت اللہ علیہ۔ تو اگر پورا دین ہے تو پھر اللہ یہ قانون بتا رہا ہے، اگر ادھورا دین ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، لیکن میں قرآن سے بھی بتاؤں گا کہ کیا ہوگا۔ ہوگا تو وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن بھی اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ اگر تم ادھورے چلو گے پورے نہیں چلو گے۔ دیکھو نا 33 نمبر لے کر بھی تو آدمی پاس ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو جاب دیتا ہے، کوئی نوکری دیتا ہے، کہا جی کون سے ڈویژن ہے؟ کہا جی 3rd ڈویژن کا، جا جتی چاہتے ہونے نکل جائے۔ 1st ڈویژن والے کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنے نمبر لیے تھے آپ نے، کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ تو ہم 33 نمبر والے مسلمان ہیں، تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں 100 نمبر والا معاملہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ